یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ مولانا العظیم صدق و بلغنا رسول النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام خواتین و حضرات، بارگاہ رسالت مآب میں محبت، عقیدت، پیار اور ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، یہ سعادت سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں، اور جو پیار سے پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی ان کو جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزت و تکریم کے لائق خواتین و حضرات، میرے معزز بھائی جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور میری مائیوں، بہنوں، عزیز بچیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ سب کہیں الحمدللہ، کیونکہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کیا جائے، اس کی کسی مہربانی کا ذکر کیا جائے، تو کہا جانا چاہیے الحمدللہ کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ خالق کائنات کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا، اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے دین موجود ہیں، عیسائیت موجود ہے، یہودیت موجود ہے، ہندوازم موجود ہے، سکھ موجود ہیں، بے شمار دین دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن دنیا کے اندر جتنے دین موجود ہیں ان سارے دینوں میں سے سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے افضل، سب سے اکمل یعنی کامل ترین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ موجود نہیں ہے کہ جہاں اسلام کی طرف سے رہنمائی موجود نہ ہو۔ بہت سارے دینوں کے اندر ایک ایک جہت موجود ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا جو دین ہے وہ زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں ہر گوشے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر خوشی، غمی، یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کا دین، دین اسلام ہماری اس مرحلے پر بھی رہنمائی کرتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کیا کیا جائے، اور جب غم آئے تو اس وقت کیا کیا جائے۔
اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے گھر خوشی ہو، بیٹے کی ولادت ہو تو تم کالا لباس پہن کر سارے ماتمی شکل بنا کر بیٹھ جاؤ، بچے کی شادی ہو، خوشی کا موقع ہو تو تم سارے کے سارے غم زدہ ہو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے یا کسی بھی طرح کی خوشی کا اظہار نہیں ہونا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ لوگوں جب بھی تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی منایا کرو، خوشی منانا منع نہیں۔ اسی طرح غم کے موقع پر غم کا اظہار یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب خدا نخواستہ کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی، کسی کا بیٹا اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلا گیا، اب یہ دکھ کا معاملہ ہے، دکھ کی گھڑی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے اسے کہ جی تو آنسو نہ بہا، تو رو نہیں، لیکن شریعت نے جیسے خوشی کے اظہار کی ایک لمٹ اور ایک حد بیان کی کہ اس میں ان حدوں سے نہ نکل جاؤ کہ ایسے کام نہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہے، اسی طرح غم کے موقع پر بھی شریعت نے حد رکھی ہے کہ اس طرح کا وویلا یا ماتم جو اللہ نے منع فرمائے ہیں وہ چیزیں نہ کی جائیں۔ ہاں آنسوؤں کا آنا، بندے کا رو پڑنا یہ فطرت میں ہے۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ایسے مواقعوں پر کہ جب آپ کا کوئی قریبی دنیا سے گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غمزدہ بھی ہوئے اور اس پر اللہ کے حبیب روئے بھی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح ہمارا جو دین ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کا دین ہے، اس نے تعلیمات جتنی دی ہیں وہ صرف اور صرف مردوں کے متعلق دی ہیں۔ ایک بچے کی پیدائش سے لے کر ایک بندے کے فوت ہونے تک اور پھر فوت ہونے سے لے کر اس کے کفن دفن اٹھائے جانے اور قبر کے اندر دفن کیے جانے تک ایک ایک زندگی کے مرحلے کی اسلام کی طرف سے رہنمائی موجود ہے۔ کوئی ایسا زندگی کا ہمارا مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پر عورت، خواتین انسانی زندگی کا آدھا حصہ ہیں۔ انسانی زندگی مرد سے مکمل نہیں ہو سکتی، نہ صرف خاتون سے مکمل ہو سکتی ہے۔ انسانی زندگی کی تکمیل، انسانی زندگی کی پیدائش اور انسانی زندگی کی نشوونما اور انسانی نسل کی بڑھوتری اللہ نے دو ذاتوں کے ساتھ منسلک کر دی ہے، ایک کا نام مرد ہے اور دوسری کا نام عورت ہے۔ ایک بچہ بھی دنیا کے اندر آتا ہے تو نہ صرف مرد کے واسطہ سے آتا ہے نہ صرف عورت کے واسطہ سے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دنیا کا انسان ہے تو اس انسان کی زندگی کے اندر یہ دونوں کردار بہت عام ہیں، مرد کا اور عورت کا۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عورت ایک انسان کی زندگی کے اندر اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہو اور اس کے متعلق اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہوں؟ اللہ کا دین، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کا دین مکمل دین ہے۔ اللہ کا دین زندگی کے ہر جہت پر ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، تو اس لیے اللہ کریم نے جہاں مردوں کی رہنمائی فرمائی وہاں پر عورتوں کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ بہت ساری چیزیں جہاں پر اللہ کریم نے مجموعی طور پر خطاب کر دیا، مثلا یا ایھا الذین آمنوا جب کہا گیا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جیسے آپ نے وضو کے احکامات سنے، غسل کے احکامات سنے، وہاں پر خطاب مطلقاً ایمان والوں کو دے دیا گیا اور وہاں ایمان والوں کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور ایمان والوں کے اندر عورتیں بھی شامل۔ اکثر مقامات پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کریم مطلقاً خطاب کر دیتا ہے سب مردوں اور عورتیں اس میں شامل ہو جائیں، لیکن جہاں پر اسپیشلی معاملہ عورتوں کے ساتھ متعلق ہے وہاں اللہ نے اسپیشلی عورتوں کا معاملہ ذکر بھی کیا ہے۔ آج میں جو آپ کی خدمت میں اسپیشلی خواتین کی خدمت میں، اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں جو میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ نے سنا نا کہ ایک مرد ہو عورت ہو، اللہ نے اس کی زندگی کا بنیادی مقصد اپنی عبادت بنایا ہے۔ وما خلقت
الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو کوئی بھی ہماری زندگی میں ایسا کام نہیں ہے جو عبادت نہ ہو۔ ہم جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین صرف یا عبادت اس کا نام ہے کہ نماز پڑھ لی تو عبادت ہوگی، روزہ رکھ لیا تو عبادت ہوگی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جی حج کر لیا تو یہ عبادت ہے، یا زکوٰۃ دے دی یا صدقہ دے دیا تو یہ عبادت ہے۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خارج ہو۔ اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا روٹی روزی کمانا بھی عبادت ہے، ایک عورت کا گھر میں کھانا پکانا بھی عبادت ہے، بچے کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے، بچے کو دودھ پلانا بھی عبادت ہے، انہیں تعلیم و تربیت کرنا بھی عبادت ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ایک مسلمان کا عبادت سے خارج ہو، بشرطے کہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ جو کرے وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں کرے۔ اب ایک آدمی مرد جو ہے وہ جا کر گندم کی کٹائی کے لیے جا رہا ہے، لیکن اپنی گندم کاٹتے کاٹتے ساتھ دوسرے کے بھی دو وہاں سے جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو یہ عبادت تو نہیں بنے گی، یہ تو جرم بن جائے۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے، خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن پھر وہ کسی کا گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ عبادت نہیں بنے گی۔ عبادت کب تک بنے گی؟ عبادت تب بنے گی جب آپ زندگی کا کوئی بھی کام آپ اپنی اولاد کو کھانا کھلا رہی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کھانا پکا کر دے رہی ہے، اس کا یہ کھانا پکا کر اپنی اولاد کو کھلانا عبادت ہے، لیکن اگر وہ کسی کا چوری کر کے کھلا رہی ہے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ عبادت نہیں بنے گی، پھر کیا بنے گا؟ یہ گناہ بن جائے گا۔ عورت کو پتہ ہے کہ یہ جو میرے پاس کھانا آ رہا ہے کہ میرا شوہر چوری کر کے لا رہا ہے، وہ حرام کما کے لا رہا ہے، اگر وہ نہیں روکتی، اسے منع نہیں کرتی، تو پھر بھی وہ اس کے اندر اس کے برابر کے جرم کے اندر شریک ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ اتنا ہی گناہ بن جاتا ہے جتنا گناہ باہر سے مرد کو۔ اگر وہ 1-2 دن احتجاج کرے کہ تو نے یہ غلط طریقے سے کما کر لایا، میں اپنی اولاد کو نہ حرام خود کھانا چاہتی ہوں نہ اپنی اولاد کو حرام کھلانا چاہتی ہوں۔ کون سی عورت ہے جس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا شوہر ڈکیتی کرتا ہے؟ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر اس کا شوہر پولیس کے اندر ہے تو وہ حرام لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ اس کا شوہر کسی ملازمت کے اندر ہے تو وہ ڈیوٹی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ ذمہ داری جس طرح ایک مرد پر بنتی ہے، اسی طرح ایک عورت پر بھی بنتی ہے کہ وہ اس کو روکے، اور جب وہ مستقل طور پر اپنا احتجاج کرے گی تو آہستہ آہستہ اللہ کرم فرمائے گا، اس کا شوہر بھی راست پر۔ دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر مرد، میرے ساتھ بذات خود بہت سارے مردوں نے یہ اپنا معاملہ بیان کیا ہے کہ میں نمازی نہیں تھا، میں نمازی بنا ہوں اپنی بیوی کی وجہ سے، میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرنے والا تھا، میں حلال حرام میں تمیز کرنے والا بنا ہوں، فرق کرنے والا بنا ہوں اپنی بیوی کی وجہ سے۔ تو اگر عورت اچھی بن جائے تو عورت کی اچھا ہونے سے، حضور سیدی مرشدی حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کلیہ غوثیہ بیرہ شریف کا آپ نے افتتاح فرمایا مدرسے کا، تو آپ نے وہاں پر جو بنیادی مقاصد میں بیان فرمایا جب ایک مرد پڑھتا ہے نا تو وہ ایک ذات سنورتی ہے، جب ایک مرد پڑھتا ہے عالم بنتا ہے تو وہ ایک ذات سنورتی ہے، اور فرمایا جب ایک عورت پڑھتی ہے، ایک بچی پڑھتی ہے تو وہ ایک خاندان سنورتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان کی زندگی کے اندر عورت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب میں چند وہ چیزیں جو قرآن نے بیان کی اور جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، اور یہ اس میں اللہ کریم نے مردوں کا بھی ذکر کیا اور اسپیشلی عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ اگر میری آج کی اس مجلس میں آنے والی مائیں بہنیں
یہ جو قرآن کی آیات جن کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، اگر آپ ان کو سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں تو میں ایک گارنٹی آپ کو دے رہا ہوں، جو میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو بھی، اور جو ہماری مائیں اور بہنیں خواتین سن رہی ہیں میں ان کو بھی یہ ضمانت دے رہا ہوں کہ آپ دنیا کی بہترین عورت بن سکتی ہیں، آپ اچھی ترین عورت بن سکتی ہیں، آپ ایک ایسی عورت بن سکتی ہیں جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، آپ ایسا مرد بن سکتے ہیں جو میرے بھائی تشریف فرما ہے جس پر اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور آپ جس گھرانے میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، وہ ماحول دنیا کا بہترین ماحول بن سکتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، بہن بہن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، سب ارد ارد ایک اندر کی نفرتیں اور نفرتوں کے ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سنیں تاکہ ہمارا معاشرہ کہتے ہیں جب لوگ مل بیٹھتے ہیں نا تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں، اکٹھا زندگی گزارنا، تو وہ آپ کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ایک اچھی زندگی بنے گی، مردوں کے لیے بھی اچھی زندگی بنے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی گروہ، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم دوسری قوم کی مذاق نہ اڑائے۔ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر اللہ نے یہاں ایمان والوں کو خطاب کر دیا، عورتیں آ گئی تھیں، ایمان کے خطاب میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں، اتنی بھی بات کافی تھی، لیکن اب قرآن کے الفاظ سنیے، صرف یہاں ایمان والوں کا خطاب کر کے اللہ نے آگے اسپیشل خصوصاً پھر عورتوں کا ذکر کیا، فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عجیب بات نہیں، عین ممکن ہے کہ اے عورتوں تم جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ عورتیں تم سے بہتر ہوں۔ اب یہ بات قابل غور ہے، مذاق بندہ کب اڑاتا ہے؟ میں کسی کا مذاق کب اڑاؤں گا؟ آپ ایک عورت کسی دوسری عورت کا مذاق کب اڑائیں گی؟ اور یہ مذاق کا اس ذکر میں آپ نے نماز روزے کے معاملات آپ قرآن میں پڑھیں تو وہاں عورتوں کا الگ ذکر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ بہت سارے مقامات پر نہیں بلکہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ سارے مقامات پر اللہ نے ایسے ہی حکم دیا، اے ایمان والو یہ کرو، لیکن یہاں اللہ قرآن کے اندر اسپیشلی عورتوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے کہ اے عورتوں تم بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ؟ جب یہ کہہ دیا ایمان والو مذاق نہ اڑاؤ تو اس کے اندر عورتیں شامل ہو گئی تھیں، لیکن پھر اسپیشلی کہا گیا کہ اے عورتوں تم کسی کا مذاق نہ، کیونکہ اللہ ہمیں بنانے والا ہے، اللہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ جیسے ایک انجینئر کوئی مشینری بنائے نا تو وہ اس کے ایک ایک جز اور ایک ایک انگ کو جانتا ہے کہ یہاں کیا لگایا، یہاں کیا لگایا، اسی طرح ہمارے خالق نے ہمیں بنایا ہے، اور جس نے ہمیں بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی میں نے طاقت رکھی ہے اور کون سی اس کے اندر کمزوری رکھی ہے۔ عورت کی کمزوریوں کی اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا اور برتر سمجھتی ہے اور دوسروں کا مذاق اڑاتی۔ آپ کبھی بھی گھر کا ایک جائزہ لیں، 4 عورتیں جاتی ہیں اور جا کر ایک شادی کی کسی مجلس کے اندر شریک ہوتی ہیں، فنکشن میں جاتی ہیں، کسی فوتگی کے موقع پر جاتی ہیں، فوتگی کی اکٹ سے واپس آتی ہیں، یا شادی کے اس اکٹ سے جب واپس آتی ہیں، وہ برات ہو، وہ ولیمہ ہو، اس سے واپس یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گھر میں آ کر تبصرہ نہ کریں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ فوتگی والے گھر سے اٹھ کر آئیں اور گھر آ کر وہ تبصرہ نہ کریں۔ اور تبصرہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ فلانی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ ایسی بھدی لگ رہی تھی، فلانی نے ایسے میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ ایسے بری لگ رہی تھی، اور یہ تبصرہ کر رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں۔
اسی طرح پھر نسل کے اندر بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، فلانی فلانی ذات سے تعلق رکھنے والی ہے، فلانی فلانی قوم سے تعلق رکھنے والی ہے، اور اس بنیاد پر وہ دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن سنو میری ماؤں بہنوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، خبردار کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق مت اڑائے۔ مذاق تب اڑایا جاتا ہے جب کوئی بندہ دوسرے کو اپنے سے حقیر جانتا ہے، اپنے سے کم تر جانتا ہے، اپنے سے چھوٹا جانتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب دوسرے کے میک اپ کا مذاق وہی اڑائے گی جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہی ہے، دوسرے کے لباس کا مذاق وہی عورت اڑائے گی جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھ رہی ہے، دوسروں کے متعلق گلا گوئی والے معاملات وہی آ کر کرے گی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، اے مردو تم بھی سن لو، اے عورتوں تم بھی سن لو، خبردار کسی قوم کا کسی اور خاندان کا مذاق نہ اڑا۔ او جی فلانے گھرانے دیا ساریاں عورتیں ہی ہنجن، فلانے قبیلے دیے عورتیں ہنجن، اور پورا گھنٹہ تبصرہ۔ ہم اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فنکشن کے اندر شریک 15 منٹ رہتی ہیں اور اس پر تبصرے 6 مہینے کرتی ہیں۔ اس کل کی محفل میں جاتی ہیں، وہاں پر شریک 10 منٹ رہتی ہیں اور وہاں کے تبصرے جو ہیں وہ پورا ہفتہ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر مت جانو، دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ عورتیں تم سے بہتر ہوں۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو۔ یہ وہ آیات ہیں، میں جو ہماری پڑھی لکھی خواتین بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی سے مراد یہ ہے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، دیکھ کر پڑھنا جانتی ہیں۔ یہ سورہ حجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے، رکوع نمبر 13 ہے۔ آپ جو مرد تشریف فرمائے، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، اگر آپ معاشرے کا بہترین فرد بننا چاہتے ہیں اور آپ اگر گاؤں کی ایک بہترین اچھی عورت بننا چاہتی ہیں تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا 13 سے 14 کے درمیان والا رکوع ہے، سورہ حجرات پارہ نمبر 26، اس رکوع کو ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اگر آپ اس ایک رکوع کی پہلی 4-5 آیات پر عمل کرنے لگ جائیں، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے کی بہترین انسان بن جائیں گے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے اتنی خوبصورت ہدایات ہمیں کر دی ہیں، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار آپس میں تانا زنی نہ کرو۔ تانا زنی کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کو اس کی برائیوں کو بیان کرنا ہو، اور اسپیشلی مرد بھی لڑائی کے وقت یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تیرا پیو ایسا، تیرا بھائی ایسا، تیرا بیوی ایسی، لیکن مردوں کی بنسبت یہ چیزیں تانا زنی والی عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ ہلکی سی آپس کے اندر جو ہے تلخ کلامی ہوئی نہیں، ہلکی سی منہ ماری نہیں ہوئی، اور عورتیں اور مرد جو ہیں ایک دوسرے کو تانا زنی کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے پر تان کرنے لگ جاتے ہیں، برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں فرما رہا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار تم ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو۔ اس سے اگلا لفظ قرآن کے اگلے الفاظ سنیے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ یہ بات کوئی عالم نہیں کہہ رہا، مولوی پیر نہیں کہہ رہا، یہ بات تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے، تمہارا رب بیان کر رہا ہے۔ خبردار دوسروں کو برے القابات۔ اب برے ناموں سے ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ایک ماں برا نام دیتی ہے، بچے کا نام خوبصورت رکھا، عبد الرحمن نام رکھا، اب مانو مانو بلانا شروع کیا۔ آپ اپنا گاؤں دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی بہنیں ہیں جن کو وہ پورے اور صحیح نام سے پکارتی ہیں، اللہ کا نام ہوتا ہے اس نام کے اندر شامل، عبداللہ ہے، بلا اس کو بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے دیکھ لیں ارد گرد، خواتین کے ایسے نام ہے، فاطمہ ہے، اس کو پھاپو کہہ کر پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ میں معذرت کے ساتھ اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اب آپ نے، تیری ماں نے تو تیرا نام سیدہ طیبہ طاہرہ کی نسبت سے فاطمہ رکھا، اور تو نے اسی نسبت سے فاطمہ رکھ کر جب اس کو برے نام سے پکارا تو ذرا تصور تو کر، تیرا یہ جو ہے یہ حماقت کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ اپنے بچے کا نام تو نے اللہ اور اس کے رسول کے ناموں میں سے کوئی چن کر رکھا۔
میں نے آپ خود سنا ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد نام ہے اور اس کو ممو ممو کہہ کے پکارتے ہیں، اور پوری زندگی میں مجھے بہت عرصے کے بعد اس کا نام پتا چلا کہ اس کا نام تو محمد ہے۔ اللہ منع کر رہا ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ برے ناموں سے نہ؟ اللہ چاہتا ہے میرے بندے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، وہ مرد ہیں تب بھی پیار کے ساتھ رہیں، وہ عورتیں ہیں تو وہ بھی آپس میں نفرت نہ کریں، محبت کریں۔ میں پہلی محبت کی چیز بتلا رہا ہوں، جب ایک عورت دوسری عورت کو اچھے نام سے پورا نام لے کر عزت کے ساتھ پکارتی ہے تو جس کو وہ پکار رہی ہے میں گارنٹی دے رہا ہوں اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب وہ آپ مرد ہیں، اب اس کو ٹرائی کر لینا، معاشرے کے اندر جا کر دیکھ لینا، آپ جب بھی کسی کو پورے اور اچھے نام سے پکاریں گے اس کے دل میں آپ کی محبت کا بیج پیدا ہو جائے گا، اور جب بھی آپ کسی کو برے نام سے دور سے پھتو کہہ کر فلانا کہہ کر پکاریں گے تو وہ پہلے ہی آپ کی بات بعد میں سنیں گا، کلام آپ سے گفتگو بعد میں کرے گا۔ وہ عورت ہے جس کو آپ برے نام سے پکار رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس برے نام سے پکارنے پر آپ کو کوئی رد عمل نہ دے، جواباً آپ کو کوئی برا بھلا نہ کہے، لیکن اس کے اندر آپ کے لیے ایک احترام کم ہو گیا، ایک محبت کم ہو گئی۔ وہ محبت کے بجائے ہلکا سا بغض کا ایک کیڑا، ایک اندر بیج اندر پیدا ہو گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب آپ معاشرے کے اندر آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو برے نام سے پکارنا شروع کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میں آپ سے یہ پہلی التماس جو قرآن نے ہمیں حکم دیا وہ التماس میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ خبردار آج کی اس مجلس میں آپ تہیہ کر کے جائیں کہ ہم کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہم اس کا نام بگاڑیں گے نہیں، ہم اس کو برے لقب سے نہیں پکاریں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے برا نام یہ ہے کہ تجھے فاسق کہہ کر پکارا جائے۔ گویا ایک رہنمائی کر دی کہ ایسے برے کام نہ کرو کہ تجھے فاسق اور برا کہا جائے، ایسے کاموں کا ارتکاب نہ کرو کہ تم عورت ہو یا مرد ہو کہ تمہیں کسی بھی برے نام کے ساتھ پکارا جائے، اور برے ناموں میں سے اسپیشلی تجھے فاسق کہہ کر پکارا جائے۔ جب آپ صالح آپ نمازی ہیں تو آپ کو فاسق کوئی نہیں کہے گا، اگر آپ شراب کی محفل میں جا کر بیٹھتے ہیں تو لوگ فاسق کہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایک عورت صالح ہے، نیک ہے، پاک تینت ہے، وہ پاک سیرت ہے، وہ اپنے کردار کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی ہے، تو کوئی بھی گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کو فاصلہ یا بد چلن نہیں کہے گا۔ بد چلنی کی تہمت اسی کی طرف جائے گی جو شریعت کی حدوں کو پامال کر کے آگے گزرنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں کہ آپ کو فاسق کہہ کر پکارا جائے، اور فاسق کہہ کر کب نہیں پکارا جائے گا؟ جب آپ صالح اعمال کریں گے، نیکی کی طرف جائیں گے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آگے فرمایا تم کمزور ہو، مردوں تم بھی کمزور ہو، عورتوں تم بھی کمزور ہو، تم سے یہ غلطیاں ہو گئی۔ گویا آج کی مجلس میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اے خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، اگر آج سے پہلے کسی کو برے لقب سے پکار چکی ہو، کسی پر طعنہ زنی کر چکی ہو، کسی کا مذاق اڑا چکی ہو، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو، اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کر لو۔ فرمایا جس نے توبہ نہ کی وَمَن لَّمْ یتب فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سن لو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ ظالم لوگ ہیں۔ غلطی کر کے بھی اگر وہ اس پر آج آپ تہیہ کر کے اس مجلس میں جائیں کہ جو یہ ہدایات ہے من ہدایت، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ نفرت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دشمنی کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بغض کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اندر میں کینہ اور حسد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ دوسروں کے بارے میں زیادہ گمان شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عورت گھر سے نکلی، ہو سکتا ہے وہ بیچاری کسی مصیبت کی ماری دوسرے گھر میں جا رہی ہو، آپ اس کے پیچھے آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہس ویلا پہ یہ نکل دی ہے تو یقیناً کہ سب برے ارادے نالے پہ نکل دی، یعنی ہم خیال اپنا گمان خود بخود بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟
ایویں اپنے تخمینے لگانا شروع کر دینا، اندازے لگانا شروع کر دینا۔ اللہ کا قرآن آپ کے خیال، عمل تو بعد کی بات ہے نا، اللہ آپ کے خیال کو بھی روک رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان مت کیا کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ تمہارا بعض اوقات گمان کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہ لکھ دیا جاتا۔ تم بولے نہیں، تم نے کسی کو تکلیف نہیں دی، تم نے کسی کو برا نہیں کہا، صرف خیال کرنا ہی شروع کر دیا، گمان کرنا شروع کر دیا، وہ ایسی ہے، وہ فلانی ایسی ہے، صرف خیال کیا، منہ سے بولا بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو بدگمانی کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے کہ بدگمانی کرنا بھی گناہ، ان بعد الظن اثم۔ اور جب انسان زیادہ گمان کرتا ہے نا، میں اب اس آیت کا ترجمہ کر کے مختصراً بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ جب انسان آپ گمان کرتے ہیں نا کسی کے متعلق، مثلا ایک آدمی، کسی مرد کسی گھر سے نکل رہا ہے، آپ گمان کر رہے ہیں کہ اس گھر میں تو عورتیں بھی رہتی ہیں، تو یہ کسی بری نیت سے ادھر گیا ہوگا، برائی کے ارادے سے گیا ہو۔ اب جب یہ گمان، گندا خیال ذہن میں آ گیا نا کسی بندے کے متعلق، تو پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ بندہ اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، وہ دا پیچھا کرن لگ پوندا، یہ کدھر جاندہ، یہ عورت کدھر جاندی ہے۔ ولا تجسسوا، اللہ نے اگلا فرمایا اگر گندا خیال آ ہی گیا ہے کسی کے متعلق، برا کسی کو سوچ ہی لیا ہے، تو پھر اس سے اگلی غلطی نہ کرو کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان کمزوریوں سے خالی نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو ہی رہی ہے تو جب آپ ٹو میں لگ جائیں گے، اس کا کوئی جرم آپ کے سامنے آ گیا تو آپ مرتے دم تک آپ اس کو مسلح پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھ لیں، آپ کا من کبھی اس کے متعلق صاف نہیں ہوگا، پھر آپ ساری زندگی اس کے لیے آپ کے دل میں بغض موجود رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کسی کی ٹو میں پڑو ہی نہیں، تم اپنی ٹو کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، تم دوسروں کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے کہ تم دوسروں کی ٹو میں لگ جاؤ، کون کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا، خبردار دوسروں کی جاسوسی مت کرو۔ اور فرمایا اس سے اگلا بات، جب آپ کسی کے پیچھے کوئی عورت پڑ جاتی ہے، وہ دی ٹو وچ لگ جاندی ہے، وہ دی کوئی کمزوری نظر آ گئی، واتے سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوندا کہ وہ دوجیاں عورتاں اگے بیان نہ کرے، وہ گھر آ کے اس گل دا تذکرہ نہ کرے، جدو اس نوں کسا دی کوئی عیب کمزوری نظر آوے سی تو وت کے کرسی، فوراً آ کے اس نوں بیان کرسی، اس کمزوری جدو بیان کرسی تو اللہ فرماندا اے گلا نے، اے کی ہے گلا، بولو بولو یہ کیا ہے؟ یہ گلا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کسی کی کوئی کمزوری ظاہر ہو ہی گئی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ یہ جو دوسروں کے سامنے لوگوں کی برائی بیان کرنا ہے، اس کو غیبت کہا گیا ہے، اس کو گلا کہا گیا ہے۔ اساں پتہ کہ کر دیاں، مرد ہو بھی یہی عورتاں، اساں آدیاں یار میں جڑی پہ گل کریں نا یہ گل تو دے اندر موجود ہے، ایک برائی وہ دے اندر موجود ہے، میں گل سامنا کرنا واسطے بھی تیار ہاں۔ عورتیں بھی یہی کہتی ہیں، اور عورتوں کی سب سے زیادہ کمزوری، حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا کہ عورتیں سب سے زیادہ جس چیز کے اندر کمزور ہیں اور سب سے زیادہ جس جرم کا وہ ارتکاب کرتی ہیں، سب سے زیادہ جو غلطی کرتی ہیں وہ گلے والی ہے۔ گلا کیا ہے؟ جب آپ انسانوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسانوں کے متعلق بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقیناً ہاں آپ اچھائی اس کی کسی کی پشت کے پیچھے بیان کریں تو یہ بہت نیکی کا کام ہے، لیکن جب بھی آپ کسی کی برائی وہ سامنے موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ گلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گلا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے پہلے مرحلے میں تو برا سوچو ہی نہیں، بری سوچ آ گئی تو پھر کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اگر ٹوہ میں لگ گئے اور کسی کی کوئی کمزوری نظر آ گئی تو پھر اس کو بیان نہ کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گلا کرنے کی اور غیبت کرنے کی ممانعت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ کمزوری اس بندے میں موجود ہو تب بھی ہم بیان نہ کریں؟ حضور نے فرمایا تبھی تو گلا ہے۔ جس عورت میں کوئی کمزوری موجود ہے نا اور آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کو بیان کر رہی ہیں آپس میں بیٹھی ہوئی،
اور وہ پاس موجود نہیں ہے. مثلا آپ یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی عورت جو یہاں پر نہیں ہے, آپ اس کے متعلق اس کے کسی غلطی کو, کسی جرم کو بیان کرتی ہیں, تو حضور نے فرمایا یہی تو گلہ ہے کہ وہ کمزوری ہو, وہ جرم ہو, وہ اس کے اندر گناہ ہو, اور اس کے عدم موجودگی میں یعنی وہ پاس موجود نہ ہو تو آپ اس کو بیان کریں. فرمایا یہ تو گلہ ہے. فرمایا اگر وہ چیز اس میں ہے ہی نہیں, اگر وہ کمزوری ہے ہی نہیں, آپ خواہ مخواہ بیان کر رہے ہیں کہ فلانا ایسا ہے, فرمایا پھر وہ گلہ نہیں ہے, پھر تو وہ تہمت ہے. میری بات سمجھے آپ؟ اگر وہ چیز موجود ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کو بیان کرتے ہیں تو تب یہ گلہ ہے. اگر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ گلہ نہیں, پھر تو یہ تہمت ہے, اور تہمت کی تو قرآن نے بہت بڑی بڑی سزا بیان کی. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کسی کا کوئی کمزوری, کوئی گناہ اگر واضح ہو بھی جائے تو اس کی عدم موجودگی میں بیان نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی کسی کا گلہ اور غیبت نہ کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے. قرآن نے بیان کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے, میرے بھائی بیٹھے ہیں باہر, میری بہنیں, میری مائیں سن رہی ہیں, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مردہ حالت میں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, کہانی نہیں ہے, یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں جن کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مردہ حالت میں سامنے پڑا ہوا ہو اور وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فرمایا جتنا یہ عمل ناپسند ہے نا کہ کوئی مردار بھائی کا گوشت کھائے, فرمایا یقیناً تم ناپسند کرو گے, کوئی بھی اس کو اچھا نہیں جانتا. فرمایا جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسندیدہ ترین, برا ترین عمل ہے, اسی طرح اپنے کسی مسلمان بہن کا, مسلمان بھائی کا گلہ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی ناپسندیدہ عمل ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور اسپیشلی ہماری خواتین, یہ میں نے اب نئے ترتیب کے ساتھ جو باتیں عرض کی ہیں, آج کی مجلس کے سبق کیا ہیں, انشاءاللہ مرد عورت کے جو حقوق ہیں ہم مردوں کو تو بتلاتے رہتے ہیں, کسی مجلس کے اندر آپ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے, اور آپ عورتوں کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں مردوں کے متعلق وہ بھی بیان. مردوں کی مجلس میں تو یہ کثرت سے ذکر ہوتا. آج کے سبق میں اب آپ انگلیوں پر سب عورتیں اور مرد گنیں گے اللہ کے احکامات میں ہم نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے. نمبر 1, ہم نے کسی کا مذاق, سارے بولیے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا, پہلی بات. نمبر 2, ہم نے کسی پر طعنہ زنی نہیں کرنی. نمبر 3, ہم نے کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا. نمبر 4, ہم نے کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی. نمبر 5, اگر بدگمانی ہو جائے تو ہم نے کسی کی کسی کی جاسوسی نہیں کرنی. اگر کسی کی کوئی عیب پتہ بھی چل جائے تو ہم نے کسی کا گلہ نہیں کرنا. یہ 6 آج کی کتنی باتیں ہیں, 6. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں باہر, میری مائیں بہنیں بیٹھی, میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں یہ 6 چیزیں آپ اپنا لیں, آپ دنیا کے ایک بہترین انسان بن جائیں گے. کوئی بھی معاشرے میں آپ کو برا کہنے والا پھر نہیں رہے گا. کیا؟ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کو برے لقب سے نہ پکارو, کسی پر طعنہ زنی نہ کرو, کسی کا بدگمانی نہ کرو, کسی کی جاسوسی نہ کرو, اور کسی کا گلہ نہ کرو. آپ ایک خوبصورت انسان بن جائیں گے. چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, اللہ کی پسندیدہ عورت بن جائے گی, اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا وہ انسان جو ان چیزوں کو اپنائے. اللہ کریم آخر میں ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ. یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اب میں کر رہا ہوں نا گلا, اگر مجھے پتا ہو نا کہ گل اگلے نے پتہ لگ وینی ہے تو کل ہاتھ پڑتی ہو وینا تو بات میں نہیں کرنی. یہ ہم کیوں کرتے ہیں جی؟ کیڑا اسن پتہ پہ لگتا تھوڑا جا دبا لے اس. اللہ فرماتا ہے اسے پتہ ہے یا نہیں, تیرے رب کو پتہ ہے, اسے خبر ہے یا نہیں جس کا تو گلہ کر رہا ہے, جس کا برا نام لے رہا ہے, جس کے بارے میں غلط خیال کر رہا ہے, اسے خبر ہے یا نہیں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
کیونکہ تمہارا رب تمہارے ہر حال سے باخبر ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور آ جائے گا نا ہمارے اندر کہ میرے ہر حال کو، میرے ہر کام کو میرا رب دیکھ رہا ہے. وہ آخر میں عرض کر دوں نا، جب یہ اللہ کا ڈر آتا ہے نا، پھر گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی دودھ میں پانی نہیں ملاتی، پھر گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی کوئی ملاوٹ نہیں کرتی، پھر گھر میں بیٹھی ہوئی بھی کسی کا گلہ نہیں کرتی. سیدنا فاروق اعظم کا دور گرامی، ایک ماں حضرت فاروق اعظم راتوں کو جا کر گلیوں میں گشت کرتے، لوگوں کے حالات سے باخبر رہتے. ایک عورت اپنی بچی کو کہہ رہی ہے، بچی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، قیمت زیادہ ملے گی. بچی نے سن رکھا تھا، نیک تھی، اس نے کہا ماں، اور یہ بات سمجھا بھی رہی ہے کہ اگر ماں غلطی پر ہے اور بچی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ایسے نہ چلے کہ جیسے ماں کہہ رہی ہے. اولاد کو اگر کوئی نیکی کی بات پتہ ہو تو وہ والدین کو روکیں. بچے غلط کر رہے ہیں، والدین ان کو روکیں. اور خدا نخواستہ والدین میں سے کوئی غلطی پر ہے تو بچوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مثلا پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو آپ اپنی امی کو، اپنے ابو کو جا کر انہیں سمجھائیں. بچی ہے تو وہ اپنے والدین کو سمجھیں. تو وہ بچی نے کہا امی، فاروق اعظم نے، ہمارے امیر المومنین نے، ہمارے بادشاہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ ملاوٹ نہیں کر. تو ماں کہتی ہے بچی کون سا عمر ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس بچی کا جو جواب ہے وہ ہماری زندگیاں بدلنے والا ہے جب ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دے لیں. بچی کہہ رہی ہے امی جان کیا ہوا، عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور، یہ خیال ہمارے اندر پختہ ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری زندگیاں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی. اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، جو غلطی کر کے لوٹ آئے تو اللہ بڑا مہربان ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. آج کی مجلس میں ہماری مائیں اور بہنیں یہ تہیہ کر کے جائیں، جو غلطیاں گلہ گوئی کے حوالے سے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کے حوالے سے، عورتوں کا مذاق اڑانے کے حوالے سے ہمارے سے ہو چکی، ہم اللہ کے حضور سارے اس پر توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے جرموں کا ارتکاب نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.